بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اگر کوئی کانٹیکٹ یا بات چیت یا مذاکرات اگر پہلے مشکل تھے تو اب وہ ناممکن بن چکے۔ وہ کس طرح، اس کے اوپر بھی میں آپ سے بات کروں گا۔ اس کے علاوہ ایک بزنس کمیونٹی کی طرف سے جو بزنس ٹائکونز ہیں ان کی طرف سے ایک آپس میں ایک بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے حوالے سے بہت سی چیزیں آئیں سامنے کہ جی یہ کوئی عمران خان صاحب کے لیے پیغام بھی بھیجا گیا ہے، اور اس کو لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے یہ لیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فوج کی طرف سے کوئی پیغام ان کے لیے بھیجا گیا ہو۔ تو اس کے اوپر اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی میں آپ سے بات کروں گا۔ اچھا، پھر عمران خان صاحب کی سیاست اس وقت کہاں کھڑی ہے اور اس کے لیے کیا مشکلات ہیں، یہ بھی میں آپ سے بات کروں گا۔ عمران خان صاحب کا ایک بیان بڑا امپورٹنٹ کہ میں مطلب فوج سے میری کیا لڑائی ہے، پتہ نہیں ان کو غصہ کس بات کے اوپر ہے میرے، اور پھر یہ کہ جی فوج کو ملک کی سب سے بڑی پارٹی مطلب پی ٹی آئی سے لڑانے کی سازش ہو رہی ہے، یہ بھی اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ اور ایک اہم خبر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بریفلی میں بات کر کے تو پھر ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو فیصل واڈا صاحب ہیں، جو جن کا تعلق پی ٹی آئی سے رہا، ان کی ایک آج انٹرویو چھپا ہے نیوز میں، اور اس میں انہوں نے یہ اس چیز کا دعویٰ کیا ہے کہ جی یہ جو سارا کچھ 9 مئی کو ہوا تو اس سلسلے میں کس طریقے سے کیا ڈائریکشنز کون کس طرح سے دیتا رہا، اس کے بارے میں بہت سی آڈیوز اینڈ ڈیجیٹل جو ایویڈنس دوسرا یہ سب کچھ یعنی کہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات کی، جو بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی، انہوں نے یہ کہا کہ ظاہر ہے جس طرح مختلف آپ کو بتایا کہ شہروں میں جو ڈیفنس کی انسٹالیشنز، بلڈنگز اور جو یادگاریں تھیں شہداء کی وغیرہ وغیرہ، ان کے اوپر جس طرح سے اٹیک ہوتا رہا، تو اسلام آباد میں یہ منصوبہ تھا کہ جی آئی ایس آئی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اسلام آباد میں آپارہ میں، اس کے اوپر بھی اٹیک کیا جائے گا، لیکن اینیا وہ ممکن نہیں ہو سکا۔ یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو ان کی طرف سے کہی گئی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی یہ چونکہ یہ جو ایویڈنس کی بات ہو رہی ہے چونکہ، تو اس لیے جو لوگ بہت سے پکڑے گئے ہیں وہ بھی کوئی اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں ہدایت ملتی رہی۔ یہ دعویٰ کر رہی ہے پنجاب کی گورنمنٹ، جنہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا، اور ابھی خبر تھوڑی دیر پہلے چل رہی تھی کہ جو 8 جو مبینہ دہشت گرد جو پکڑے تھے، جو پنجاب گورنمنٹ کے، جو پنجاب کے جو انفارمیشن منسٹر تھے، وہ عامر میر جو بتا رہے تھے، تو انہوں نے بھی کوئی اس قسم کی باتیں بتائیں کہ کن کن سے ان کا کانٹیکٹ تھا، اور کس طریقے سے یہ سارا کچھ جو بھی سارا کچھ جو ہوا، جو حملے ہوئے تو کس طریقے سے ہوئے، تو یہ بھی کچھ انفارمیشن کی اس طرح کی بھی بات تھی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جی سب سے پہلے وہی جو بات میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جی کیا ممکن اور ناممکن کہ اب جو رابطہ ہے یا کانٹیکٹ ہے یا مذاکرات ہیں، اور جس کے لیے بزنس مین، جو ٹاپ بزنس مین ہیں پاکستان کے، انہوں نے ایک ملاقات کی آپس میں، جس میں عقیل کریم ڈیڈی صاحب اور عارف حبیب صاحب یہ کراچی سے تھے، اور پھر لاہور میں کچھ اور لوگ آ کے ملے، جن میں اعجاز گوہر صاحب بھی تھے، دنیا کے میاں عامر صاحب بھی، اور مختلف لوگ۔ تو اس میں یہ بات جب یہ میٹنگ ہوئی، میرا کو 3-4 دن پہلے، اس میٹنگ کے حوالے سے یہ بات آنی شروع ہو گئی کہ جی کوئی میسج گیا عمران خان صاحب کو۔ اور وہ پھر کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل 1-2 دن سے عقیل کریم ڈیڈی سے بات چیت ہو رہی ہے، وہ ٹی وی چینلز کے اوپر آ رہے ہیں، میری بھی ان سے بات ہوئی، اور ٹوٹل انہوں نے ڈینائی کیا کہ کسی قسم کی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ انہوں نے بلکہ یہ کہا جی کہ کوئی اس قسم کی بزنس مین کی کوئی ایفرٹ ضرور تھی کہ جو حالات خراب ہیں، اس میں ظاہر ہے ہمارا بھی کوئی کردار ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے ہم رول ادا کر سکتے ہیں کہ یہ حالات ٹھیک ہوں۔ تو اس سلسلے میں جو انیشیٹو تھا وہ اعجاز گوہر صاحب کا تھا، اور لاہور میں انہوں نے ایک میٹنگ رکھی، تو کراچی سے یہ 2 لوگ آئے، عقیل کی ڈیڈی صاحب اور عارف حبیب صاحب، یہ کراچی سے لاہور آئے، اور ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی، لیکن اس میں کوئی اس قسم کی بات تھی کہ جی جن سے ملنے والی بات تھی، تو جن لوگوں نے وہ میٹنگ رکھی تھی لاہور میں، مطلب ہے کہ اعجاز گوہر صاحب اور میاں عامر صاحب وغیرہ، ان کے حوالے سے کوئی اس قسم کی بات کی گئی کہ جی پرائم منسٹر سے ملا جائے، آصف علی زرداری صاحب سے ملا جائے، اور پھر جو آرمی چیف ہیں ان سے ملا جائے، اور پھر یہ کہ جی کس طریقے سے ہم یہ اکانومی کے بھی چونکہ حالات ہیں وہ بھی، اور یہ جو سیاست کے حالات ہیں، تو ان چیزوں کو کیسے ڈسکس کر کے تو ٹھیک کیا جائے اور جو بہتری لائی جائے۔ تو اس کے اوپر یہ ہوا کہ جی جو عارف حبیب صاحب ہیں بقول عقیل کریم ڈیڈی صاحب کے، کہ انہوں نے یہ بات کی کہ جی
عمران خان صاحب کو بھی ظاہر ہے چونکہ وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، ان سے بھی بات ہونی چاہیے، اور اس کی ظاہر ہے انہوں نے بھی تائید کی عقیل کریم ڈیڈی صاحب نے، لیکن اس کے اوپر انہوں نے کہا، دوسری جو باقی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اگر اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو ہم پھر بتائیں گے، دیکھیں گے، اسائن کریں گے کہ کون جا کے کس کو ملے گا عمران خان صاحب کو اگر ملنے کی ضرورت ہوئی تو۔ لیکن ادروائز اسی دن عقیل کریم ڈیڈی کہہ رہے تھے کہ ہماری ویسے بھی ایک میٹنگ تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ اس میٹنگ میں چلے گئے، اور اس میٹنگ کا جو ان کی بزنس ٹائکون کی جو ڈسکشن تھی، یا جو اس کا کسی قسم کا کوئی ڈسکشن نہ عمران خان صاحب سے ہوئی، اور نہ ہی وہ کہتے ہیں میں نے کوئی پیغام دیا، کسی قسم کا کوئی پیغام نہیں دیا، لیکن اس چیز کو کافی وہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، اور کہ جی نہیں کوئی پیغام رسانی تھی، یہ بھی بیچ میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ بھی میسج تھا، اور یہ سب اسپیکولیشن ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ جی عمران خان صاحب کے جی آپ یا تو آپ کے آرمی ایکٹ کے تحت آپ کے خلاف پروسیڈ کر کے آپ کو سزا ملے گی، یا آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو یہ جو سب چیزیں ہیں، تو ٹوٹل کیٹیگورک ڈینائل ہے ان لوگوں کی طرف سے، جتنے بھی ان میں سے 2-3 لوگوں سے میری بات ہوئی کہ بالکل کہ جی کوئی اس قسم کی کوئی نہ بات تھی نہ ڈسکشن تھی، بلکہ یہ ہوا جو کہ جی وہاں پہ بعد میں اس کے اوپر بھی اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے کہ جی نہیں ہم یہ بات بھی نہیں کریں گے، یہ جو ہے نا آپس میں ان کو جو پرائم منسٹر والی بات ہے، یا زرداری صاحب یا ایون آرمی چیف علی، انہوں نے کہا کہ صرف ہم نے اپنے آپ کو اس چیز تک ریسٹرکٹ کریں گے کہ جی ہم نے کنڈمنیشن کرنی ہے، اسٹرانگ کنڈمنیشن مئی 9 کے ایکشن کی، بس اس حد تک۔ اور اس کے اوپر دونوں سائڈ جو ہیں، جو لاہور کی جو بزنس جو کمیونٹی تھی، بزنس ٹائکون جو تھے، وہ اس چیز کے اوپر تھے، دوسروں نے کہا کہ جی کنڈمنیشن تو سارے ہی کر رہے ہیں، تو اس کے علاوہ یہ ان میں تھوڑا سا آپس میں ڈفرنس رہا۔ لیکن یہ والی بات کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات یا ان کو کوئی پیغام شیغام یہ وہ سارا کچھ، یہ بالکل بھی نہیں ہے، اور پھر یہ امپاسبل اس لحاظ سے، یہ میں آپ کو ویسے بتا دوں، میں چونکہ کہتا ہوں ناممکن ہے۔ عمران خان صاحب سے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بڑی کوشش کی پچھلے 1 سال سے کہ جی اور نہیں، جب سے نومبر 2022 سے جس وقت یہ انکمبنٹ آرمی چیف جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے، بہت کوشش کی انہوں نے، اور ان کا کسی سے کانٹیکٹ نہیں ہوا، بار بار عمران خان صاحب نے خود بھی کہا، ان کے مختلف لیڈرز بھی کہتے رہے، لیکن یہ بالکل کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ اب مجھے بتائیں کہ جو چیز پہلے ہوئی ہی نہیں اور بہت ہی مشکل تھی، اور اس کے لیے راضی ہوئی نہیں فوج، آج فوج 9 مئی کے حملوں کے بعد، اور جس کا فوج نے خود کہا کہ پی ٹی آئی اس میں انوالو ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اور پھر ایویڈنس بھی جو ہے سامنے آیا وہ بھی سارا بتا رہا ہے، اور پھر کون لوگ تھے سب کو پتا ہے کس طریقے سے ہوا۔ اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ 9 مئی وچ از لائک 9/11 فار پاکستان آرمی، اتنا بڑا حملہ پاکستان آرمی کے اوپر ہوا، پی ٹی آئی کی طرف سے وہ پروٹیسٹرز پی ٹی آئی کی طرف سے یہ سارا کچھ ہوا، اور پھر فوج خود کہہ رہی ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، گورنمنٹ، سب یہ کہہ رہے ہیں یہ جو سارا کچھ ہوا اس کے پیچھے پلاننگ تھی، اس کے پاس منصوبہ بندی کی گئی تھی، پری پلان اٹیکس تھے۔ اس کے بعد مجھے بتائیں کہ فوج مذاکرات کرے گی عمران خان صاحب سے، اور یہ اس کی کوئی 1% بھی پاسبلٹی ہے، اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مذاکرات کرے گی تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس شخص کے بارے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ اچھا، پھر اسی لحاظ سے عمران خان صاحب نے کل ان سے کہا نا، یہی بات چونکہ اس سے ہی متعلقہ ہے، انہوں نے کہا میری ان سے کیا لڑائی ہے، پتہ نہیں غصہ کیوں ہے۔ اب عمران خان صاحب کو اس بات کا نہیں پتا کہ انہوں نے ان کی فوج سے کیا لڑا، یعنی کہ فوج کی ان سے کیا لڑائی ہے۔ بھئی عمران خان صاحب اپنا 1 سال پچھلا جو فوج کے بارے میں کہتے رہے ہیں، جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، اور جب یہ بھی آرمی چیف یہ ہیں، کیا کچھ انہوں نے فوج کے بارے میں نہیں کہا، کس قسم کی باتیں نہیں کی، کس قسم کے سیریس الزامات انہوں نے نہیں لگائے۔ غداری کا انہوں نے کہا، غداری کا الزام انہوں نے فوج کے اوپر لگایا، فوج کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے اوپر لگایا، سازشوں کا، ارشد شریف کے مرڈر کا، یعنی وہ کنکلوڈ کر دیا کہ انہوں نے ہی کروایا۔ پھر سارا کچھ آپ دیکھ لیں، پھر اپنے اوپر جو حملہ ہوا اس کے الزامات کس طرح سے لگاتے گئے، سارا کچھ، ہر چیز کا یہ بار بار الزام فوج کے اوپر لگاتے رہے، اور ان کے بارے میں میر جعفر، میر صادق، نیوٹرل، جانور، یہ سب کچھ جلسوں میں اوپن ہر جگہ، پھر کہتے ہیں کہ جی فوج سے کیا لڑائی ہے۔ اور پھر یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا جو کہ انتہائی سنگین، اور پھر فوج کے اوپر اس سے بڑا حملہ، یعنی کہ ایسا کوئی سوچ نہیں سکتا پاکستان میں، کیا پوری دنیا میں کوئی نہیں سوچ سکتا کہ اپنی فوج کے اوپر اس طرح سے کوئی حملہ کر سکتا ہے جو یہاں پہ ہوا۔
یہ امپاسبل تھا، اور اتنا بڑا زخم دے کے وہ کہتے ہیں کہ میری فوج سے کیا لڑائی ہے، اور پتہ نہیں کہ فوج کو میرے پہ کیا غصہ ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی فوج اور ملک کی سب سے بڑی پارٹی یعنی کہ پی ٹی آئی کو لڑانے کی سازش مطلب کی جا رہی ہے، سازش کی جا رہی ہے. مجھے بتائیں کہ فوج کے بارے میں یہ ساری باتیں کون کر رہا ہے؟ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، ان کے لوگ کر رہے ہیں، ان کا سوشل میڈیا کر رہا ہے. سو عمران خان صاحب اس سازش کا مطلب عمران صاحب کو کون یہ بتا رہا ہے، اور عمران خان صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے فوج اور عمران خان صاحب کے درمیان ایک لڑائی آ چکی ہے، بہت بڑی ایک رفٹ آ چکی ہے. اور عمران خان صاحب وہ چیز جو ایک پورے سال سے نہیں چھوڑتے، تو اگر یہ سازش والی بات ہے تو عمران خان صاحب کو خود پوچھنا چاہیے کہ کون ان کو اس رستے کے اوپر چلا رہا ہے، کون ان کے سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چلوا رہا ہے اپنی فوج کے اگینسٹ لگاتار. کس نے یہ جو 9 مئی کے جو اٹیکس ہوئے، کون اس میں انوالو تھا؟ کس پارٹی کے لوگ گئے تھے؟ وہ کیوں گئے تھے وہاں پہ؟ ان کی کیا ذہن سازی کیسے ان کی گئی پورا ایک سال؟ کیا ان کو مطلب ہے کہ جو کس کو دشمن پورٹرے کرتے رہے کہ سب سے بڑا ہمارا پی ڈی ایم نہیں، پیپلز پارٹی نہیں، پی ایم ایل این نہیں، سب سے بڑا اگر ہمارا کوئی محالف ہے یا جس سے ہم نے حقیقی آزادی لینی ہے تو وہ کون ہے؟ اس کے بارے میں اگر فوج کے بارے میں یہ امپریشن دیا تو کس نے دیا ہے؟ یہ بات عمران خان صاحب کو خود سمجھنی چاہیے. وہ خود یا تو اپنے بارے میں یا تو بہت وہ سمپل ہیں، بھول جاتے ہیں، یا وہ بہت ہی اپنے آپ کو سیانہ سمجھ کے اور باقی لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ بیوقوف ہیں، کہ جو یہ جس کی بنا کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ میری ان سے کیا لڑائی، پتہ نہیں غصہ کیوں ہے. فوج کی ملک کی بڑی پارٹی، فوج کو ملک کی سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی سے لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے، یہ وہ بات کر رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ جی ان حالات میں مجھے آپ بتائیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان حالات میں انہوں نے اپنی سیاست کو کہاں لا کھڑا کیا. کہ اب ایک تو یہ کہ ان کے اپنے بہت سے لوگ 9 مئی کے بعد اپنے آپ کو دیکھیں کس طرح سے بالکل بڑا کلیئر کٹ ڈسٹنس کر رہے ہیں، اور ڈسٹنس کر رہے ہیں، بڑا اسٹرانگلی کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جو بھی کچھ ہوا وہ غلط ہوا، اس میں ifs اینڈ بٹس شامل نہیں ہیں کسی بھی قسم کی. اچھا، اب یہ اس قسم کے جو حالات ہیں سارے کے سارے، اس میں اب عمران خان صاحب اپنی سیاست کو کہاں لے آئے ہیں. اور پھر 9 مئی کے بعد خاص طور کے اوپر اس کے بعد بھی پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ 9 مئی کے بعد 2 دن بعد 11 مئی کو، جس وقت وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ آرمی چیف ذمہ دار ہیں، سب پورے یہ جو حالات ہیں اس کی جو ذمہ داری ہے اور یہ جو حالات خراب ہیں اس کا ایک شخص ذمہ دار ہے، وہ آرمی چیف ہیں. اور اس وقت چونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ریولوشن آ چکی ہے، وہ جو ریولوشن جو بار بار وہ انقلاب کی بات کرتے آ رہے تھے نا سال سے کہ جی ہم آزادی حقیقی، وہ سمجھ رہے تھے کہ حقیقی آزادی کے حصول کے بالکل وہ قریب آ چکے ہیں، اور انہوں نے ایک دم سے نام لے لیا آرمی چیف کا. اب اس کے بعد ظاہر ہے وہ حالات چینج ہوئے، اب وہ ان کی اپنی ٹون بھی بدل گئی، حالانکہ باتیں ابھی بہت سی وہ کر رہے ہیں لیکن کچھ پہلے سے ان کے باتوں میں نرمی آئی. لیکن سیاست اب ان کی اس جگہ پہ آ چکی ہے جہاں پہ ان کو یا تو ان کے لیے بند گلی ہی ہے، یا پھر اگر ان کو اس بند گلی میں سے کوئی رستہ نکالنا ہے تو وہ رستہ صرف یہ ہو سکتا ہے، میری اپنے اوپینین میں، میرے ویو میں، کہ وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بغیر کسی اگر مگر کے وداؤٹ اینی ifs اینڈ بٹس اسٹرانگلی کنڈیم کریں جو یہ انسیڈنٹ سارے ہوئے، اور کہیں کہ جو بھی لوگ تھے یہ لوگ تھے اس میں میرے لوگ شامل، جو بھی میرے لوگ بھی شامل تھے، میرے رہنما بھی شامل تھے، کسی کو بھی کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے. پھر وہ پاکستان کی فوج کے بارے میں وہی والی بات کہ وداؤٹ اینی ifs اینڈ بٹس اس کے ساتھ ایک کہیں یہ والی بات کہ جی یہ پاکستان فوج کے اوپر حملہ تھا، یہ پاکستان. سو اپنے آپ کو اگر وہ خود اس میں شامل نہیں تھے، اگر ان کے بارے میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اور اگر وہ اس رستے سے کوئی رستہ بنانا چاہتے ہیں اپنی سیاست کا آگے کے لیے بنانا چاہتے ہیں، تو ان کو وداؤٹ اینی ifs اینڈ بٹس اس کو کرٹیسائز کرنا پڑے گا، بڑا اسٹرانگلی کرٹیسائز کرنا پڑے گا. اور یہ جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر آگے یہ جو ایک سال پیچھے جو کرتے رہے نا کہ جی فوج کو اپنا مطلب ہے کہ اٹیک، فوج کے اوپر اٹیک، فوج کے اوپر اٹیک، فوج کے اوپر ہر الزام فوج پہ، ہر الزام فوج پہ، ہر الزام فوج پہ.
اس چیز کو چھوڑنا پڑے گا، ان کو ہر حال میں اس چیز کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ کام اگر وہ نہیں کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی سیاست کا کوئی ابھی مطلب ہے کہ وہ بے شک اپنے آپ کو پاپولر ظاہر ہیں، پاپولر ابھی بھی پاپولیرٹی ان کی ہوگی۔ اس انسیڈنٹ کے بعد مجھے نہیں پتا مئی 9 کے بعد کیا حالات ہوئے، بیکاز بہت سے لوگوں کو میں نے بہت غصے میں دیکھا ہے، ایون ان بہت سے لوگ ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، بڑا غلط ہو گیا۔ سو یہ ہے کہ جی کس طریقے سے وہ اس بھنور سے اپنی پارٹی کو نکالتے ہیں، یہ سارے کا سارا اب ڈپینڈ عمران خان صاحب کے اوپر کرتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے اپنے رویے نے اور ان کی اپنی باتوں نے یہ اس سچویشن کے اوپر ان کو پہنچایا ہے ڈسپائٹ ہز پاپولیرٹی۔ اب وہ اس کو ریورس کیسے کرتے ہیں، جو چیزیں ان کی سیاست کے لیے منفی ہو چکی ہیں ان کو کیسے کرتے ہیں، اس کے لیے ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، کچھ کچھ معافیاں مانگنی پڑیں گی، کچھ ان کو کنڈمنیشنز کرنی پڑیں گی، اور پھر فوج کے متعلق ان کو اپنی مکمل زبان بندی کرنی پڑے گی، تب یہ حالات ٹھیک ہوں گے۔ اچھا آخر میں وہ ایک جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک اہم خبر ہے، وہ خبر امپورٹنٹ یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے آج وہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ تھا اس کی کچھ پروویژنس کو انہوں نے ان اسلامک ڈکلیئر کر کے ان کو مطلب کالعدم قرار دے دیا، اور کہ جی یہ اس لاء کو مطلب ہے کہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیا، جو بہت ہی زبردست ڈیولپمنٹ ہے۔ اور یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کچھ اس قسم کی پروویژنس تھیں جو کہ اس ملک میں ہم جنس پرستی جو ہے اس کو فروغ دینے کے لیے، مطلب کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے جا کے نادرا کو کہہ دے میں تو عورت ہوں، میں تو مرد ہوں، یعنی آپ دیکھ لیں کتنی بڑی خرابی، اور یہ بیسیکلی LGBT مطلب ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے یہ قانون جو پتہ نہیں کس طریقے سے پاس ہو گیا پارلیمنٹ سے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، لیکن اللہ جزا دے، اللہ بھلا کرے، جماعت اسلامی کے جو سینیٹر مشتاق احمد ہیں انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے انہوں نے آواز اٹھائی، اور اتنی آواز اٹھائی کہ الحمدللہ اس کو پاکستان کا ایک بڑا ایشو بنایا، جس کے اوپر بہت سے پھر لوگوں نے بھی آواز اٹھائی مختلف، اور پھر فائنلی اس کے بارے میں یہ چیز فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا جو کہ بڑا خوش آئند ہے، اور الحمدللہ اس کے اوپر میری دعا ہے کہ جن لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا اور اس چیز کو اس قانون کو غیر اسلامی ڈکلیئر کروایا، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔